إياك نعبد وإياك نستعين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو سیریز کا پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 1 میں مختصر ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ کس طرح امام بخاری اور مسلم نے امت کو گمراہ ہونے سے بچایا، فتنے سے بچایا، اور صحیح احادیث کا مجموعہ ہمیں جمع کر کے دیا جس پہ پوری امت کا اجماع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ لوگ میرے نام پر جھوٹی حدیثیں بنائیں گے اور بنانے والا جو ہوگا وہ جہنمی ہوگا۔ تو اس مسئلے کو امام بخاری اور مسلم نے بہترین طریقے سے اس کا سدباب کیا، اس مسئلے کا حل نکالا اور امت کے سامنے ایک بہترین اور صحیح احادیث جس کی گارنٹی ہے وہ امت کے سامنے لا کر پیش کی، تاکہ جو امت ہے وہ فتنوں سے اور لڑائی جھگڑے سے نکل کر ایک ہو جائے۔ اور دوسری طرف مرزا علی انجینئر صحیح احادیث کو چھوڑ کر ضعیف احادیثوں کو عوام الناس کے سامنے پیش کر کے ایک فتنہ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، جسے انشاءاللہ ہم اس مشن کو ناکام کریں گے۔ پیارے دوستو، ضعیف احادیثوں کے پیچھے بھاگنا سراسر ایک گمراہی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز پہ شک ہو اسے چھوڑ دو، نہیں تو آپ حرام کاموں کے پیچھے پڑ جاؤ گے۔ تو ضعیف احادیثیں بنیادی طور پہ وہ احادیثیں ہیں جن پہ شک ہے، جس میں 100% گارنٹی نہیں ہے کہ وہ صحیح ہیں۔ پیارے دوستو، مرزا علی انجینئر کا یہ موقف ہے کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے اور ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے، اور جو ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کی دلیل مرزا علی انجینئر دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مصنف ابن شیبہ 3971 کے مطابق جو صحیح حدیث ہے، ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا جو ہے وہ بھی سنت کے مطابق ہے، اور یہ جو عمل تھا یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کا تھا۔ محترم بھائیو، مصنف ابن شیبہ کی اس حدیث کو ہم اس ویڈیو میں کھول کر آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ مصنف ابن شیبہ جیسی کتابیں سچ اور جھوٹ سے بھری ہوئی ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کسی سڑک پہ جا رہے ہیں، جنگل میں جاتی ہے اور سامنے لکھا ہوا ہے بورڈ پہ کہ آگے مت جائیں، اپنے خطرے پہ، اپنے رسک پہ۔ اسی طرح ان کتب کو، مصنف ابن شیبہ جیسی کتب کو کھولنا اپنے ایمان کو داؤ پہ ڈالنا ہے، مشکوک چیزوں کے پیچھے پڑنا ہے۔ اب یہ کون سی عقل مندی ہے کہ آپ صحیح احادیث، صحیح بخاری اور مسلم کو چھوڑ کر، جو 100% صحیح حدیثیں ہیں انہیں چھوڑ کر آپ مشکوک چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں۔ صحیح احادیث کو چھوڑ کر ضعیف چیزوں کے پیچھے بھاگنا، مشکوک چیزوں کے پیچھے بھاگنا، یہ بنیادی طور پر رافضیوں اور شیعوں کا طریقہ ہے، اور مرزا علی انجینئر نے یہ طریقہ ان شیعہ حضرات سے سیکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ شیعہ جو ہیں یہ گمراہ ہو گئے ہیں، حق سے بھٹک چکے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ثابت ہوئی کہ جو مشکوک چیزوں کے پیچھے پڑتا ہے وہ حرام کاموں کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ محترم بھائیو، اب ہم آپ کو صحیح احادیث دکھائیں گے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بند کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری 707، سہال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں کو حکم دیا گیا کہ نماز میں دائیں ہاتھ بائیں بازو پر رکھیں۔ دیکھیں بھائیو، اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ اسی طرح یہ صحیح مسلم 401 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد 759 صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے، پھر نماز میں انہیں اپنے سینے پر باندھتے تھے۔ یہ ہم نے آپ کو صحیح احادیث دکھائیں۔ اب اس کے بعد مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب کی ویڈیو ہم اس میں چلائیں گے، جس میں انہوں نے جو مصنف ابن شیبہ کی حدیث مرزا نے پیش کی وہ اس کے حوالے سے اس کو کھول کر آپ کے سامنے رکھیں۔ نماز میں ہاتھ چھوڑنے کے حوالے سے مرزا صاحب کا ایک کلپ آیا ہے جس میں انہوں نے 5 بنیادی باتیں کی ہیں۔ پہلی بات یہ کی ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر سے المصنف ابن ابی شیبہ میں 3950 نمبر حدیث ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ مرزا صاحب کا ہم سے جو اختلاف ہے وہ ہے کہ رکوع سے پہلے ہاتھ باندھنے ہیں کہ نہیں۔ بعد میں تو مرزا صاحب بھی چھوڑتے ہیں، ہم بھی چھوڑتے ہیں۔ تو مرزا صاحب کو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی کوئی ایک صحیح حدیث جس میں رکوع سے پہلے ہاتھ چھوڑنے کی بات ہو
मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में सिर्फ हाथ छोड़ने की बात है, रुकू से पहले की बात नहीं है। तो सिर्फ हाथ छोड़ना तो वो तो तुम भी छोड़ते हो, हम भी छोड़ते हैं। कोई एक हदीस जिसमें ये बात हो कि रुकू से पहले हाथ छोड़ने पेश करें। दूसरी बात, मिर्जा साहब ने कहा है कि मुहद्दिसीन ने नतीजा निकाला है बाब बांधकर। इससे इमाम इब्न अबी शैबा ने रिजल्ट भी निकाला है ऊपर बाब। मिर्जा साहब बाबी ना बनो, इल्मी किताबी बनो। अगर बाबों के ऊपर जाते हो तो मुहद्दिसीन ने बड़े बाब बांधे हैं। नमाज के अंदर रफ़ा यदैन ना करने का बाब, आयसा आमीन का बाब, तुम भी नहीं मानते, हम भी नहीं मानते।